دوستو یہ ہے وہ ڈبہ جس میں استعمال شدہ موبل آئل جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد باہر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی ٹوٹی لگی ہوئی ہے۔ یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق موبل آئل کی مقدار کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ایک کٹوری ہے، یہاں پر موبل آئل گرے گا، اور یہاں سے نیچے آپ ایک پائپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پائپ کے ذریعے یہ موبل آئل جو ہے وہ چولہے کے اندر جائے گا۔ پائپ میں خم ہے، یہ خم جو ہے نیچے جو یو ٹائپ ہے، یہ موبل آئل کا ہر وقت بھرا رہے گا، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ اس کے ایک ایئر کی لائن دیکھ رہے ہیں جو فین ہوا دیتا ہے، وہ بھی جا رہی ہے۔ وہ چورس لائن جو ہے یہ ہوا والی ہے، اور جو گول لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالے تیل والی ہے۔ اب یہ تیل اور ہوا یہ دونوں چولہے میں اکٹھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک برنر لگا ہوا ہے، اور یہ برنر کے نیچے یہ چورس پائپ جو ہے اس میں ہوا جا رہی ہے، اور وہ چھوٹا سا آپ کو یہاں ایک پائپ نظر آئے گا گول والا، اس میں موبل آئل جا رہا ہے۔ یہ ہوا جائے گی نیچے سے، اور نیچے سے تھوڑا اوپر موبل آئل جو ہے وہ برنر میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایئر پریشر سے وہ جو برنر ہے اس میں کالا جو تیل ہے وہ جلتا رہے گا، اور اس طرح سے چولہا جو ہے وہ استعمال میں رہے گا۔ اچھا، اوپر جو اس کے برنر کا اوپر والا حصہ ہے اس کو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس میں انہوں نے کیا سسٹم کیا ہے۔ اس میں کوئی خاص سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اس میں ہوا کے جو سوراخ انہوں نے بنائے ہیں ان پر بھی بڑا دار و مدار ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں جی، یہ برنر ہے، ہم اس کو اوپر سے دکھا رہے ہیں۔ ایک تو اوپر یہ آپ کو 3 سوراخ نظر آ رہے ہیں، اس میں سے ہوا نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو پائپ ہے اس کی سائڈوں پر بھی ہوا کے سوراخ ہیں، یعنی ادھر موبل آئل گرتا ہے اور پھر یہ سائڈوں پر بھی ہوا نکلتی ہے، اوپر بھی ہوا نکلتی ہے، اور اس طرح سے یہ چولہا جو ہے جلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ کالا دھواں نہیں نکلتا، کالا دھواں بھی نکلے گا لیکن بہت کم مقدار میں، اور یہ آئل کنزمپشن بھی زیادہ کرتا ہے۔